جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر، اور آج کا آپ نے خاکہ دیکھا جس کا عنوان تھا بھوک. تو ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا موضوع کچھ اور بھی ہو سکتا تھا مفتی اکمل صاحب؟ میرے خیال میں خیر خواہی، جیلسی، حسد یہ شاید ہوتا، صحیح ہے. لیکن جس نے بھی رکھا اس کی نظر کے اندر جو گہرائی ہے وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی، تو وہ معرفت میں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی اگر تھوڑا سا تبصرہ جی کرتا ضرور ہوں ضرور. بلا تکلف کہ ڈاکٹر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، علی عمران صاحب سے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا بھوک سے کیا ربط ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جب ہوتا ہے تو بھوک بہت لگتی ہے. اچھا صحیح ہے. جس طرح وہ کل کا عنوان تھا جھوٹی، تو میں نے کہا اس کو میں جھوٹ بول دیتا ہوں بھائی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ذرا سا بالکل ہی ہو جائے گا کہ بھائی جھوٹی. میں کہا نہیں موضوع کا جھوٹی ہے. میں کہا چلو میں تو پھر میں نے کہہ دیا کہ جھوٹ سے متعلق ہے آج کا موضوع تھا، کہ ذرا اس طرح کر کے میں نے وہ کیا. تو مفتی اکمل صاحب بتائیے، دوسرے بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے خیر خواہی رکھنا، اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر خواہی کا مطلب دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھلا چاہنا، اچھا چاہنا. یہ ہمارے مذہب اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کے مانند ہیں. اگر کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. اس کا مطلب یہ اشارہ کیا گیا کہ اگر نارمل حالت میں ہے تو وہ تو خیر خواہی ہونی ہی چاہیے، لیکن کوئی بھائی آزمائش میں ہے تو بدرجہ اولیٰ اس کی طرف مائل ہونا چاہیے اور ہمیں اس کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے. اب اس کو تکلیف کو دور کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. اگر تو اس کو مالی لحاظ سے مدد درکار ہے اور ہم استطاعت رکھتے ہیں تو یہ کر لیں. اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ بہترین اس کے لیے خیر خواہی ہے. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو مسکرا کر دیکھ لینا، ہمدردی کے 2 جملے بول دینا، یہ خیر خواہی ہے. اس کا جسٹ اپوزٹ اگر کر لیں آپ، جو بدخواہی کہلاتی ہے کہ بیچارہ کوئی ایک آدمی پہلے پریشان ہے اور طنز کر کر کے اس کو اور ٹینشن میں مبتلا کرنا. صحیح ہے. جیسے بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی قابو میں نہیں آ رہا ہوتا لیکن پھر قابو میں آ جاتا ہے تو وہ ایسا طنز مارتے ہیں اس کے اوپر اور اس کو اتنی اذیت اور تکلیف دیتے ہیں کہ وہ آدمی بیچارہ بستر سے لگ جاتا ہے. یہاں انسان کا ظرف بھی کاؤنٹ کرتا ہے نا. اعلیٰ ظرف اگر انسان ہو تو وہ جب کوئی اس کے تابع آ جائے تو بڑے پن کا مظاہرہ کرتا ہے. چھوٹا آدمی ہو تو پھر وہ اور ذلیل کرتا ہے اس کو. بالکل. ہاں دیکھیں نا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ فرمایا تو وہ کافر جنہوں نے اتنا ظلم و ستم کیا تھا، ان کے جب پھیکے پڑتے ہوئے چہرے، کانپتی ہوئی ٹانگیں اور لرزتے ہوئے ہاتھ دیکھے تو سرکار کے قلب میں رحم پیدا ہوا. فرمایا کس سلوک کی توقع تمنا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، یعنی اظہار کرم کیجیے. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب کو آزاد کر دیا. اسی وقت سینکڑوں مسلمان ہو گئے یہ رویہ دیکھ اس عمل سے. جی ہاں. اور ہم جو اس طرح کا کرتے ہیں تو اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی یہ وقت مجھ پر بھی تو آ سکتا ہے، پھر کیا ہوگا، پھر سامنے اللہ طنز کرے تو اس لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا چاہیے، گھر میں بھی، باہر بھی، آفیسز میں، کہیں پر بھی ہو، ہر جگہ ایسا یکساں. اب لیگ پولنگ اتنی چل رہی ہے ہمارے یہاں جو خیر خواہی کا بالکل جنازہ نکالنے والی ہے کہ یار دوسرے کی ترقی سے جیلس ہونا، اس کو ٹانگیں کھینچ دو، یہ خیر خواہی کے خلاف چیز ہے. میں نے پڑھا کہیں غالباً قول ہے کہ دولت، اقتدار اور اختیار انسان کو بدل نہیں دیتے، انسان کو بے نقاب کرتے ہیں. وہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے، اس کو جب اختیار مل جاتا ہے تو اگر وہ کم ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں لیکن ایک پہلو اس کا یہ جس طرح اسی بات سے جڑا ہوا یہ بھی ہے کہ ایٹ ٹائمز کسی کے ساتھ آپ اچھا کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کبھی آپ کوئی چیز جانے دیتے ہیں کہ یار مطلب میں اس وقت یہ وقت ہے کہ میں یہ کروں لیکن چلو جانے دو. اس کا ایک امپیکٹ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا پھر آپ کو بیوقوف سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھا، اور پھر جب اس کا ٹائم آتا ہے وہ پھر آپ کو رگڑتا ہے. تو یہ اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی ایک جملہ جو مولا سے منسوب ہے کہ جس پر احسان کر اس کے شر سے ڈر. یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ سامنے والا اس ظرف کا مظاہرہ نہیں کر پاتا کہ بجائے اس کے کہ وہ احسان شناس بنے، احسان فراموش بن جاتا ہے، اور جس نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ برا کیا کرتا ہے. یہاں پر تو خیر جو خاکہ ہم خلاصہ سن رہے تھے کہ اس کے اندر تو آخر میں ایک ریئلائزیشن ہے کہ ایک احساس ہوا کہ نہیں اس نے میرے ساتھ اچھا کیا. اچھا، قرآن کی اور جو اہل بیت کی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، صحابہ کرام کی جو تعلیمات ہیں، اس کے اندر آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ دیکھو اس بات کو یاد رکھو، لا تستوی الحسنہ والسیئہ، کہ نیکی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، یہ سورہ حمیم سجدہ کی آیت ہے کہ اگر کوئی برا کرتا ہے تو اچھائی کے ذریعے سے اس کا جواب دینے کی کوشش کرو، اس کو دور کرو اس طریقے سے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو بٹ نیچرل نتیجہ نکلنا چاہیے موسٹ آف دا کیسز کے اندر، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ،
کہ وہ اور تم درمیان میں جو دشمنی تھی، عداوت تھی، وہ دشمنی اور عداوت محبت میں اور دوستی میں تبدیل ہو جائے گی. تو اس کو چانس ضرور دینا چاہیے، ٹرائی ضرور کرنا چاہیے. جنگ اور جدال آخری آپشن ہوتا ہے، لڑنا ایک آخری ریزورٹ کے طور پر ہوتا ہے، اس کو پہلا آپشن کبھی نہیں بنانا چاہیے. خاص طور پر جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر، خاندانی معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر، جیسا کہ فرمایا آفیسز کے معاملات. یا اگر آپ میڈ کا بھی اگر معاملہ دیکھیں تو 2 میڈز ہیں تو ان کے لیے تو گھر جو ہے وہ آفس ہی کی طرح سے ہے. صحیح. اسی طریقے سے وہ افراد جو کام کر رہے ہیں کہیں پر، تو وہ رقابت کے ان حاسدانہ جذبات کو دور کرنے کے لیے اگر خیر خواہی کے انداز کو اختیار کریں، صرف زبان سے نہیں، واقعاً دل سے بھی، جیسے کہ کل بھی بات ہوئی تھی، اس کے لیے دعا کریں. اس کے لیے کہیں پر اگر واقعاً کوئی صحیح سفارش بنتی ہے تو سفارش کریں، اور اس کو اس بات کا احساس دلائیں کہ نہیں، میں تمہارے لیے مفید ہوں. خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے بہتر ثابت ہو. اگر وہ بہتری کا انداز اختیار کرے گا تو بہرحال انسان کو بنایا اس طریقے سے گیا ہے کہ اس کے دل کی زمین میں اچھائی کے بیج اپنا اثر کرتے ہیں اور نیکیوں کے سبزے کو اگنے کا موقع ملتا ہے. صحیح. اس پہ آپ بھی بتائیے گا، چونکہ میں نے دیکھا یہ کافی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو آپ کی مجبوری سمجھتا ہے، وہ اس کو اپنا کمال یعنی وہ اس کو بھی اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ دیکھا اگر یہ واقعی دم ہوتا تو بولتا ہے نا، لیکن نہیں بولا نا. سامنے والا اس لیے نہیں بولا کہ یار جانے دو ٹھیک ہے، وہ اس کو بھی اپنا کمال سمجھ رہا ہوتا ہے. اس کیا کرے؟ اگر صرف اپنا کمال سمجھنے تک پر اکتفا کرے تو چلو خوش ہونے دو بیچارے کو، کوئی بات نہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ اس سے پھر ناجائز فائدہ اٹھانا. جیسے اگر ماسی ہے تو نخرے کرنا، میری تنخواہ بڑھاؤ، کم کام کرنا، اگر ڈانٹو گی تو میں چلی جاؤں گی، یہ دھمکیاں دینا شروع کرنا کسی کی نرمی پر، کسی کے پیار محبت کے جواب میں، یہ قطعاً غیر مناسب چیز ہے. ایسی بعض امپلائی ہوتے ہیں وہ بلیک میلر بن جاتے ہیں بعض اوقات. وہ سمجھتے ہیں کہ میں ادارے کے لیے یا آفس وغیرہ کے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہوں، تو وہ پھر اس طرح قسم کے نخرے شروع کر دیتے ہیں. اچھا بعض اوقات آزماتے بھی ہیں، وہ کسی سے کہیں گے کہ باس تک تو خبر پہنچی جائے گی، وہ یار ایک کمپنی مجھے آفر کر رہی ہے. اب وہ باس نے ایک دم بلا لیا کہ بھائی وہ تھوڑا سا یہ کام کرو، یہ کھا لو پی لو، تو کہا یار لگ گیا تیر نشانے پر. ایسے لوگ بعض اوقات بہت برے مارے جاتے ہیں، کیونکہ سامنے والا مروت میں ایک اعلیٰ ظرفی کے ساتھ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے. جب آپ اس کو بالکل دیوار سے لگا دیں گے، وہ کہے گا بھائی نکالو اس کو. آج کل ویسی بے روزگاری اتنی زیادہ ہے، 50 آدمی مل جاتے ہیں وہاں پر. اس لیے ہم اپنے شاگردوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ آپ ادارے کی ضرورت بنیں، ادارے کو اپنی ضرورت نہ بنائیں. اور کبھی تکبر اور غرور مت کریں، اس کو اللہ کی نعمت سمجھے، اللہ کا کمال سمجھے. ہمیشہ آپ کی قدر بھی ہوگی اور آپ کو استقامت حاصل ہوگی. جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو پھر انسان نخرے کرتا ہے. ایک چیز سے امپورٹنس ثابت کرنے کے بعد اس کا نفس سکون سے نہیں بیٹھتا، وہ بار بار آزمانا چاہتا ہے سامنے والا میری منتیں کرے، گھبرائے، خوفزدہ ہو. خود میں نے ایک دو لوگوں کو صرف اس لیے اپنی اکیڈمی سے باہر کیا کہ انہوں نے اس طرح کے معاملات شروع کیے. میری بہت میں سوچتا ہوں یار کسی کو ہم ایسے کر دیں، اس کی فیملی ہوتی ہے بیچارے کی، یہ رعایت، لیکن وہ اس کو اپنا کمال سمجھنا. آخر کب تک جب دین کے کام کا نقصان محسوس ہوتا ہے تو پھر یار اب سائڈ میں ہو جاؤ. پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ کی ہمارے پاس تھی. آج کل روزگار کا مل جانا، کسی کا شفقت کرنا، کسی کا اخلاص سے آپ سے پیار محبت کا اظہار کرنا، اس کو نیگیٹو اس میں نہ لے کے جائیں تو یہ بہتر ہے. اللہ کا انعام ملتا رہتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اب ذرا یہ بتائیں، اگر یہ جس طرح ہم نے کل پوچھا نا اور آپ نے اس کا اپنے طور پہ ایک عملی حل بتایا کہ اگر حسد کا احساس انسان محسوس کرے تو کیا کرے، اگر کمتری کا احساس انسان محسوس کرے، بلکہ دونوں میں بتا دیں، آپ احساس کمتری کا بتا دیجیے، آپ احساس برتری کا بتا دیجیے، دونوں ایکولی ڈینجرس ہیں شاید، تو اس میں کیا کرے اگر کوئی انسان کمپلیکس فیل کر رہا ہو، کیا سد بات؟ ایک انگریزی کا بہت اچھا پروورب و محاورہ ہے، I wept for the pair of shoes until I saw a man who had no feet. میں اس وقت تک روتا رہا جوتا نہ ملنے پر کہ میرے پاس جوتا نہیں ہے، میرے پاس جوتا نہیں ہے، جوتا نہیں ہے. مگر جب میں نے اس شخص کو دیکھا کہ جس کے پاس پیر ہی نہیں تھے، تب مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس کتنی بڑی نعمت موجود ہے. تو ننگے پیر چلنا بہتر ہے یا اگر پیروں کے ہونا بہتر ہے؟ تو اسی طریقے سے جو چیزیں ہمارے پاس آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں نا، اگر انسان اس کا احساس کر لے تو اسے اندازہ ہو کہ کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی انسان اسی انداز سے غور کرے کہ 2 گردے جو پروردگار عالم نے اس کو صحیح دیے ہوئے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے اور ڈائلیسس کے لیے اس کو جانا پڑتا تو یہ ڈائلیسس کی مشین کا کتنا خرچہ ہے، اس کو چلانے والے کی کتنی تنخواہ ہے، پھر کتنا وقت میرا صرف ہوتا ہے. پھر بھی اس کے بعد میرے پاس وہ صحت نہیں آ سکتی کہ جو پروردگار عالم نے گردوں کی صورت میں دی ہے. جو فیکٹری فٹڈ ہوتا ہے اس کی تو بات الگ ہی ہوتی ہے نا. اسی طریقے سے آپ غور کیجئے کہ اگر پروردگار عالم یہ سورج کا بل ہمارے پاس بھیجنا شروع کر دے کہ تم جو بجلی کا بل دیتے ہو تو ذرا سورج استعمال کرتے ہو، اس کا بھی بل استعمال ہمیں دیا کرو.
یا مثال کے طور پانی تم استعمال کرتے ہو تو پانی کا بھی اتنا بل دیا کرو. کہاں پروردگار عالم نے اپنی رحمت عمومی کے ماتحت ان چیزوں کو دے دیا ہے. انسان ان چیزوں پر غور کرے تو اس کے شکوے بہت ختم ہو جائیں گے اور وہ پروردگار کا شاکر بندہ، عاجز بندہ بننا قبول کرے گا. صحیح ہے. اب ایک دوسرا احساس ہے، احساس برتری کا. آپ کو کامیابیاں ملتی جا رہی ہیں، آپ چیزیں اچیو کرتے جا رہے ہیں اور دل میں خیال آ رہا ہے کہ دیکھو یہ میں کس طرح میں چیزیں مینیج کر رہا ہوں. کلام کیا تھا کہ یہ عجب و خود پسندی کے تحت بعض اوقات آ جاتا ہے کہ جب انسان کو ہر چیز پازیٹیو محسوس ہو، وہ جس چیز میں کہتے ہیں مٹی میں ہاتھ ڈالا تو سونا ہو گئی، اور بعضوں کے بارے میں تو کہتے ہیں بھائی سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا ہے. جی 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 وہ اللہ تعالیٰ برکت ترقی دیتا ہے تو اس کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھیں، اس کو اللہ کا کمال سمجھیں. جب ہم ذاتی کمال سمجھنا شروع کرتے ہیں تو توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ کر اپنی صلاحیتوں، اپنی ذہانت اور دیگر جو ہمارے مشیر ہوتے ہیں ان کی طرف مکمل طور پہ ہو جاتی ہے. اس کا ایک نتیجہ یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تائید غیبی سے اس کو محروم کر دیتا ہے، اس کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. اور ہماری عقل میں ہمیشہ قصور، کمی اور نقص ہے. 10 فیصلے صحیح کریں گے تو 11واں فیصلہ پھر ایسا ہوگا کہ ہمیں احساس ہوگا کہ ایک طاقت ایسی تھی کہ جو میری ان ترقیوں کے راہ میں رکاوٹ بن سکتی تھی، جس کو میں نے فراموش کر دیا. صحیح ہے. تو یہ عمومی طور پر جب عجب و خود پسندی پیدا ہوتا ہے تو یہ تکبر، غرور کی طرف لے جاتا ہے، حق کو قبول کرنے سے دور کر دیتا ہے. آدمی نصیحت کو بوجھ محسوس کرنے لگ جاتا ہے. ان بچوں کو دیکھیں جو انڈیپینڈنٹ ہو کے ذرا کھلا خرچہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تنخواہ اچھی، گاڑی آ گئی وہ، اور ماں باپ اتنا اچھا نہیں دے سکے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو تانے دیتے ہیں، تم نے ہمارے لیے کیا کیا تھا، آج دیکھیں ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے. اور ان کے لہجے میں سختی آ جاتی ہے. وہ ماں باپ کی خدمت نہیں بلکہ ایسا کرتے ہیں جیسے ماں باپ پر احسان کر رہے ہیں. یہ تمام ایسی خرابیوں کی طرف لے جاتا ہے کہ انسان پھر بعد میں بہت ہی ذلیل اور شرمندہ ہوتا ہے بسا اوقات کہ اللہ کی قدرت جب کار فرما ہوتی ہے، چھن جاتا ہے سب کچھ، تو اس کا لوگوں کو فیس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے بول رہے تھے نا، اب آیا نا تو مرغی بکری چھری کے نیچے آئی نا، بڑا میں کر رہا تھا، پھر سب اپنے اسکور سیٹل کرتے ہیں. وہ پھر سب نہیں چھوڑتے اس کو. ایسے بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، یا وہ بالکل مطلب تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، پتہ نہیں کیا کچھ. تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک چیز کو اللہ کا کمال سمجھے. دیکھیں نا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، فقط اللہ کی رحمت سے جائے گا. صحابہ کرام نے دائرہ ادب میں رہ کے پوچھا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے. یہ بہترین طریقہ ہے کہ یہ سوچنا کہ حالانکہ سرکار کا عمل ایک سجدہ پوری امت کی عبادت ایک طرف، نبی کا سجدہ ایک طرف، اس کے باوجود عاجزی کا عالم یہ ہے. تو اس کو اختیار کرنا چاہیے، پھر اس احساس برتری کم ہوتا ہے. سبحان اللہ. بالکل اسی سے ریلیٹڈ بات ہے کہ کیا یہ بہت ضروری نہیں ہے، ابھی مشیروں کی بات کی نا، کہ اپنے، اور میں نے اپنے جرنلسٹک کریئر کی وجہ سے ایسے بہت سارے ناموں سے میں قریب رہا اپنی جاب نیچر کی وجہ سے. تو یہ بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ارد گرد حلقہ احباب میں ان لوگوں کو رہنے دیں، ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں جو کہ آپ کو بتائیں کہ سر یہ غلط کر رہے ہیں، سر یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. میں نے یہ دیکھا، اچھا عام طور پہ مشہور یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ مشیر مروا دیتے ہیں. میری ایک فائنڈنگ یہ کہ اس کا بھی اصل ذمہ دار وہ آدمی ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو جن کے آس پاس پہلے 20 مشیر تھے، جن میں سے 6 وہ تھے جو کہ غلط کو غلط کہتے تھے، 14 جو ہے وہ خالی تعریفیں کرتے تھے. آہستہ آہستہ اس ایک بندے نے ان 6 میں سے 1 کو کاٹا، 2 کو کاٹا، 3 کو، باقی سب کو میسج مل گیا کہ بھائی سر کو تنقید پسند نہیں ہے، سر کو واہ واہی چاہیے. تو آخر میں اچھے والے ہی رہے، صرف وہی رہ گئے جو سب کو اچھا کہتے تھے. انہوں نے سر کو الگ ہی دنیا دکھائی اور سر ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ گئے. تو یہ بڑا ضروری نہیں ہے، چاہے آج کے موضوع سے متعلق ہو یا کسی بھی موضوع سے متعلق، کہ انسان اپنے ارد گرد دوستوں، ماتحتوں تک کو اتنا مارجن دے کہ جہاں وہ بتا سکیں کہ سر یہ دیکھ لیں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے. بڑا ضروری نہیں ہے. یہ جی حضوری اور چاپلوسی کا معاملہ ہے کہ جھک جھک کر سلام کرنا اور یہ محسوس کروانا کہ جیسے دنیا کے اندر آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. میں نے سنا تھا، آپ زیادہ بہتر اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، کہ بعض منسٹرز کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب وہ اپنی ٹیبل پہ صبح کو پہنچتے ہیں تو جو ان کے سیکرٹریز وغیرہ ہیں ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ اخبارات کے اندر جتنے بھی اخبارات ہیں، جو کٹنگز ان سے متعلق ہے اس کو کاٹ کر ان کے سامنے رکھ دیتے تھے اور وہ سب سے پہلے اس کو پڑھتے تھے. تو وہ پڑھنے کے بعد ان کو لگتا تھا کہ اخبار میں اس کے علاوہ کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا. میں آپ کو اس کی ماڈرن شکل بتاتا ہوں. واٹس ایپ پر وہ کلپ زیادہ بھیج دیے جاتے ہیں جو کہ ان کی فیور کے ہوتے ہیں. دوسری دنیا کیا چل رہی ہے وہ نہیں پتا، اور وہ کہتے ہیں دیکھا ہے آپ کے بھائی، دیکھیں یار سین دیکھیں کیا چل رہی ہے، گیم دیکھیں، وہ بھائی کچھ اور بھی چل رہا ہے، وہ نہیں پتا. تو وہ جو ادر سائڈ ہے، ایک یک رخی تصویر اگر انسان اگر دیکھے گا تو پھر اسی نرگسیت کا شکار ہوگا. اس کو نرگسیت کہتے ہیں کہ انسان بس خود پسندی کا شکار ہو جائے، عجب کا شکار ہو جائے، اور میں اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف رخ نہ کر پائے. اس کی شخصیت بھی خراب ہوگی، اس کے فیصلے بھی متاثر ہوں گے. اور میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ
کہ سب سے زیادہ رسپانسبلٹی اس شخص کی ہے نا. ہاں اس لیے کہ مشیر جتنے بھی ہیں وہ تو اپنے آپ کو کیپٹلائز کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اگر اتنے خیر خواہ ہوتے تو ان کا یہ رویہ کبھی بھی نہ ہوتا. تو مختلف جو آرا رکھنے والے سینسیبل افراد ہیں ان کا انتخاب بہت کاؤنٹ کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس میں یہ جج کرنا کہ یہ جینون رائے دے رہا ہے یا صرف اور صرف ٹائم پاس کر رہا ہے اور اپنے پیسے جو ہے وہ پورے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انسان کو اتنا وائز انف ہونا چاہیے. اس میں بس میں ایک بات ایڈ کر دیتا ہوں. دیکھیں بعض اوقات بعض مشیر ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی ناقص مشورہ دیتے ہیں. وہ اپنے بڑے کی اس حکمت تک پہنچ ہی نہیں پاتے جس کو وہ مصلحتاً سامنے ذکر نہیں کر سکتا. وہ چاہتے ہیں میرا مشورہ ضرور قبول کریں, نہیں کرے تو ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. جی ہمارا تو مشورہ نہیں مانتے, انہیں خوشامد پسند ہے. یہ بھی غلط. صحیح. اب جیسے ہم میڈیا میں بیٹھے ہوئے نا, مصعب آپ فلاں چیز کے بارے میں کیوں نہیں کہتے, فلاں کے بارے میں کیوں نہیں. بھائی ہر چیز کے بارے میں نہیں بولا جا سکتی. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی میں تو بہت غلط کر رہا ہوں اور انتہائی نکما انسان ہوں. میں تمہیں عالم مفتی بنا دیتا ہوں اور تمہیں میں چانس دلوا دوں گا, یہاں بیٹھ جاؤ, جو میں نہیں کر سکا نا تم کر کے دکھا دو. اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ بھی ایک پہلو ہے کہ بعض مشورہ دینے کے قابل نہیں ہوتے لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا مشورہ قبول کرو, نہیں کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے. یہ نادان دوست جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ان لوگوں کو رکھا جو بہترین مشیر تھے. بات سب کی سنی, حوصلہ افزائی سب کی لیکن مشورہ ان کا لے کے چلتے تھے سرکار, جو زیرک تھے, سمجھدار تھے, وصف اجتہاد سے متصف تھے. بالکل. جزاک اللہ. بہت شکریہ دونوں علماء کرام کا, بہت شکریہ. اور انشاءاللہ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز, افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ, اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.